جتنے بھی لوگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو میری طرف سے خوش آمدید، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند بھی کرتے ہوں گے، تو پلیز اسے لائک کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لاہور کی ایک پرانی حویلی۔ لوگ کہتے تھے اس حویلی میں ایک ایسا کمرہ ہے جہاں داخل ہونا منع ہے۔ رات کو اس کمرے سے چرچرانے کی آواز آتی جیسے کوئی اندر چل رہا ہو۔ مولوی سراج، جو بظاہر ایک نیک شخص تھا، اصل میں کالا جادو کرتا تھا۔ اس نے اس کمرے میں کئی سالوں تک عمل کیے اور وہاں ایک تعویذ دفن کر دیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی جن کو قید رکھتا ہے۔ ایک دن 3 دوستوں کاشف، عمران اور صابر نے بہت ضد کی کہ وہ حویلی دیکھنے جائیں گے۔ سب نے منع کیا مگر وہ رات کے وقت پہنچ گئے۔ حویلی کے دروازے پر ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ وہاں کی آب و ہوا بھی کافی ٹھنڈی ٹھنڈی لگنے لگی۔ اندر داخل ہوتے ہی لیمپ کی روشنی بجھ گئی اور ایک دم اندھیرا، چاروں طرف اندھیرا۔ کمرے کی دیواروں پر پرانے تعویذ اور خون جیسے دھبے نظر آئے۔ وہ ایک مخصوص کمرے کے قریب پہنچے تو دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ تینوں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا ان کی طرف آیا اور پھر ان کو ایک عجیب سی بدبو فیل ہونے لگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کانوں میں کسی کی سرگوشیوں کی آواز بھی آنے لگی کہ جیسے یہاں مت آؤ، یہ جگہ تمہاری نہیں۔ صابر نے جرأت دکھائی اور اندر قدم رکھا۔ جو ہی وہ بیچ میں پہنچا، کمرہ ہلنے لگا۔ فرش پر بنے ہوئے عجیب نشان چمکنے لگے۔ دیواروں پر پرانی تصویریں حرکت کرنے لگی جیسے وہ زندہ ہوں۔ کاشف نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے ہی بند ہو گیا تھا۔ عمران نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی مگر اس کی زبان لڑکھڑانے لگی جیسے کوئی روک رہا ہو کہ یہ نہ پڑھو۔ اسی وقت کمرے کے بیچ میں کالا دھواں سا اٹھا اور ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں اور آواز بھی بھاری۔ یہ میرا قید خانہ ہے، جو یہاں آئے گا واپس تو جائے گا لیکن وہ زندگی بھر میرے ڈر سے آزاد نہیں ہوگا۔ کمرہ ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا اور پھر اچانک خاموش ہو گیا۔ دروازہ خود کھل گیا۔ تینوں دوست بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے۔ وہ زندہ سلامت تھے مگر اس دن کے بعد کبھی سکون کی نیند نہ سو سکے۔ جب بھی رات ہوتی تو ان کے کانوں میں وہی سرگوشیاں واپس سنائی دیتی، یہاں مت آؤ، یہ جگہ تمہاری نہیں۔ شہر کے پرانے محلے میں ایک خستہ حال مکان تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس مکان کی سیڑھیوں پر رات کو کوئی اوپر نیچے چلتا ہے۔ حالانکہ وہ مکان برسوں سے خالی پڑا تھا۔ محلے کے لوگ وہاں جانے سے ڈرتے تھے مگر ایک دن ارسلان نے ہمت کی اور اپنے دوست بلال کے ساتھ اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ چاروں طرف کو اندھیرا، صرف چاندنی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی۔ جیسے ہی دونوں نے اندر قدم رکھا، مکان کی سیڑھیوں سے ٹھک ٹھک کر کے آواز آنے لگی جیسے کوئی اوپر چل رہا ہو۔ لیکن جب وہ دیکھنے گئے تو سیڑھیاں بالکل خالی تھیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بلال نے کہا یہ وہم ہے اور کچھ نہیں، مگر ارسلان کو یقین تھا کہ کوئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ سیڑھیاں کانپتی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچا، سامنے ایک کمرہ نظر آیا۔ دروازے پر سیاہ دھاگے اور پرانے تعویذ لٹک رہے تھے۔ دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر ایک اندھیرا سا کمرہ تھا جس میں فرش پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ دائرے کے بیچ میں ایک ٹوٹا ہوا آئینہ رکھا تھا۔ اچانک آئینے میں ارسلان اور بلال کی پرچھائیاں نظر آئیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ آئینے میں ان کے چہرے نہیں تھے، صرف سیاہ دھندلے خالی نقش تھے۔ پھر ایک بھاری آواز کمرے میں گونجی، جو اس دائرے میں جھانکے گا اس کا عکس ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا۔ دونوں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے۔ جیسے ہی وہ واپس سیڑھیوں پر آئے، سیڑھیاں خود ہلنے لگی اور ان کے قدم رک گئے۔
کئی لمحوں تک وہ سیڑھیوں پر کھڑے رہے، نیچے جانے سے قاصر۔ آخرکار انہوں نے زور سے اذان دی، فوراً سیڑھیاں پرسکون ہو گئیں اور وہ بھاگتے ہوئے مکان سے نکل آئے۔ لیکن اس دن کے بعد جب بھی ارسلان آئینے میں دیکھتا، اسے اپنے پیچھے وہی دھندلا سایہ کھڑا نظر آتا جو صرف اسے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ کبھی ایک پرانا مدرسہ شہر کے کونے پر واقع تھا، لیکن برسوں پہلے اچانک بند کر دیا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیوں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں ایک ایسا کمرہ ہے جسے ہمیشہ کے لیے قفل لگا دیا گیا ہے۔ اس کمرے کو اندھیروں کا کمرہ کہا جاتا تھا۔ ایک رات 3 طالب علم، زاہد، فہد اور انور، تینوں نے تجسس کے مارے مدرسے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ٹارچ لے کر اندھیری گلیوں میں گزرتے ہوئے مدرسے میں داخل ہوئے۔ کمرے کی فضا میں عجیب سی بدبو اور بوسیدہ کتابوں کی خوشبو سی آ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ اس کمرے تک پہنچے۔ دروازے پر پرانے تعویذ اور زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ زاہد نے ضد کی، ہم صرف اندر دیکھیں گے اور واپس نکل جائیں گے۔ جو ہی انہوں نے تالا توڑا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور ٹارچ بھی بجھ گیا۔ کمرے کے اندر گپ اندھیرا تھا، چاروں طرف اندھیرا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، دیواروں پر پرانی قرآنی آیات اور کچھ نامعلوم سیاہ نقش کندہ تھے۔ فرش کے بیچ میں ایک پرانا صندوق رکھا تھا جس پر کالے دھاگے لپٹے ہوئے تھے۔ اچانک کمرے کے کونے سے سرگوشی کی آواز آئی، یہاں مت رکو، یہ تمہاری جگہ نہیں۔ انور کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے کہا، کچھ تو ہے یہاں، ہمیں واپس چلنا ہوگا۔ لیکن زاہد نے تجسس میں صندوق کو چھونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا، پورا کمرہ لرزنے لگا۔ دیواروں پر بنے ہوئے نقش جلنے لگے اور کمرے میں ہر طرف سائے رینگنے لگے۔ اچانک صندوق سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ بولا، میں اندھیروں کا قیدی ہوں، جو میرے قید خانے کو چھیڑے گا وہ روشنی میں کبھی سکون نہیں پائے گا۔ کمرہ گھومنے لگا، فرش ہلنے لگا اور طلبہ کو لگا جیسے زمین انہیں ابھی کے ابھی نگل لے گی۔ اس لمحے فہد نے زور سے اذان دی۔ اچانک شور تھم گیا، سائے غائب ہو گئے، وہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے مدرسے سے باہر نکل آئے۔ لیکن اس دن کے بعد جب بھی زاہد اندھیرے کمرے میں اکیلا ہوتا، اسے وہی سرگوشی سنائی دیتی کہ یہاں مت رکو، یہ جگہ تمہاری نہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری تمام ہارر سٹوریز پسند آتی ہوں گی، اور یہ تمام سٹوریز میں بہت محنت سے کریٹ کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو سپورٹ بھی کریں گے، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ شکریہ۔